کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں نے چاند کو 25% ایکسپلور کر لیا ہے، لیکن جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کے سمندر کو صرف 5% ایکسپلور کیا گیا، اور سمندر کے ڈیپ سی کریچر سمندر کی گہرائی کو چھوڑ کر سمندر کی سطح پر آ رہے ہیں۔ پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ سالوں سے یہ کریچر ہر سال اور ہر دن دکھائی دیتے ہیں۔ اگر سمندر کو آپ دیکھیں تو سمندر کی اتلی سطح کو سن لائٹ زون کہتے ہیں۔ یہ 0 سے لے کے 200 میٹر تک نیچے گہری ہوتی ہے۔ اسی زون میں وہ زیادہ تر جانور پائے جاتے ہیں جس سے ہم سمندر کو پسند کرتے ہیں، جیسے ویل، شارک اور ٹرٹلز۔ 200 میٹر کے ختم ہوتے ہی دوسری زون شروع ہو جاتی ہے جسے ہم ٹوین لائٹ زون کہتے ہیں۔ اس کے شروع ہوتے ہی آپ کو خطرناک اور عجیب و غریب جانور دکھنا شروع ہو جائیں گے، اور اسی زون میں آپ کو ملے گی بلڈی بیلی گم جیلی، کیونکہ یہ اپنی روشنی خود بناتی ہے اور یہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اسی زون میں آپ کو ایک اینجل بھی ملے گی جسے ہم سی اینجل کہتے ہیں۔ یہ دکھنے میں تو ایک پری کی جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری انگلی سے بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اور اس اینجل کے بعد 600 اور 700 میٹر کی گہرائی میں آتی ہے بیرل فش۔ ان کا سر کانچ کی طرح ہوتا ہے جس کے ہم آر پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس عجیب و غریب فش کی آنکھیں باہر نہیں سر کے اندر ہوتی ہیں جو 360 ڈگری تک روٹیٹ کر سکتی ہیں۔ اور 1000 میٹر کے بعد شروع ہوتی ہے مڈ لائٹ زون۔ یہاں سورج کی روشنی بالکل نہیں پہنچ پاتی، اور اس زون میں آپ کو ملے گی ایک اینگلر فش، اور ان فش کے ماتھے پر ایک بلب لگا ہوتا ہے جس سے یہ اپنے شکار کو انٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف آنے کے لیے۔ لیکن میل اور فیمیل میں سائز میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ فیمیل میل سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اور اسی زون میں آپ کو ٹائٹینک کا ملبہ بھی دکھے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو ملے گا ایک جائنٹ سکویڈ۔ اس کی لمبائی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی لمبائی انسان سے 8 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی آنکھوں کی بات کریں تو اس کی آنکھوں کی سائز ایک فٹ بال کے برابر ہوتا ہے، اور 4000 میٹر پہ جا کے یہ زون ختم ہو جاتی ہے۔ پھر شروع ہوتی ہے ایبیسل زون، اور اسی زون میں ایسے کریچر بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں دکھیں گے۔ ابھی تک آپ نے بہت سے خطرناک جانور دیکھ لیے ہوں گے، لیکن اس زون میں آپ کو ایک کیوٹ سا اینیمل بھی دکھے گا جسے ہم ڈمبو آکٹوپس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو دکھ رہے ہیں اس کے کان نہیں، یہ اس کے ہاتھ ہیں، اس کی مدد سے یہ سمندر میں تیر پاتا ہے۔ آپ کو یہاں سمندر کی گہرائی میں والکینوز بھی دکھیں گے جو سمندر کے اوپر نہیں سمندر کی گہرائی میں موجود ہیں، اور یہاں سمندر کا ٹمپریچر 400 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، ابلتے ہوئے پانی سے بھی 4 گنا زیادہ۔ ٹرنچز یہ سمندر کی لاسٹ زون ہے جسے ہم ہڈن زون بھی کہتے ہیں، اور یہاں جتنے بھی کریچر پائے جاتے ہیں ان کے پاس ہڈیاں نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ ہڈیاں کچھ ملی سیکنڈ میں چکنا چور ہو جائیں، اور یہاں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کے اوپر 800 ایلیفینٹس کو کھڑا کر دیا جائے۔ ہم اس زون کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جان پائے ہیں۔ اس کے 2 ریزن ہیں، ہائی پریشر اور ڈیپ سی کریچر۔ ہم نہیں جانتے یہاں کیسے کریچر پائے جاتے ہیں۔ اور اسی زون میں آپ کو سمندر کے اندر لیکس بھی ملیں گی جسے ہم پرائم پولز کہتے ہیں، اور اس لیکس میں سمندر کے مقابلے 4 گنا زیادہ نمک ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک ایسی فش بھی پائی جاتی ہے جو ڈائناسور کے زمانے سے زندہ ہے اور ابھی تک زندہ جی رہی ہے، اور یہ فش لاکھوں کروڑوں سالوں سے موت کو دھوکہ دیتی آ رہی ہے۔ اس کا نام جیلی فش ہے، جسے 1980 میں پہلی بار دیکھا گیا تھا، اور اس کے دکھنے سے 10 سال بعد سائنٹسٹ کو 1990 میں جا کے پتہ چلا کہ یہ امورٹل ہے، یہ کبھی نہیں مر سکتی۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، لیکن یہ فش کبھی نہیں مرتی۔ یہ تب تک نہیں مرتی جب تک کوئی بڑی فش آ کے انہیں کھا نہ لے۔ جب یہ فش بوڑھی ہوتی ہے یا بیمار ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ایک بچے میں بدل دیتی ہے، جسے ہم ٹرانسفریٹیشن کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ ایک 80 سال کا بوڑھا اپنے آپ کو 5 سال کے بچے میں بدل دے۔ اس کے بارے میں حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اس فش کے پاس نہ ہی اپنا دل اور نہ ہی دماغ، اس کے پاس کوئی بھی اپنا آرگن نہیں ہوتا، لیکن یہ پھر بھی زندہ ہے اور ہزاروں سالوں تک زندہ رہتی ہے،
کیونکہ اس کا جسم 95% پانی سے بنا ہے۔ دوستو، سمندر کی یہ گہرائی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی دنیا کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ ہم نے سمندر کو صرف 5% ایکسپلور کیا ہے، نہ جانے باقی کے 95% کے اندر کیسے کیسے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔